أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت
کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، فضا میں لبیک کی صدائیں ز فرش عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہم لوگ لاسٹ ٹائم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جگہ پہنچے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ سے دوسری دفعہ لوگ آئے، جسے 80 کے قریب لوگ تھے، اور بیعت عقبہ ثانی بولا جاتا ہے اسے، کیونکہ عقبہ کے مقام پر دوسری دفعہ یہ بیعت کی، پہلی دفعہ 6 سے 7 لوگ تھے اور اب تقریباً 1 سال کے بعد 80 کے قریب لوگ تھے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس چیز پہ بیعت لی کہ تم میری اس طرح سے حفاظت کرو گے کہ جیسے تم اپنی فیملی کی کرتے ہو۔ وہ اس چیز پہ ایگری ہو گئے۔ اب جب وہ واپس چلے گئے تو واپس جانے کے بعد وہ اب اس انتظار میں تھے کہ اب ایک طرح سے جو سٹیج ہے وہ سیٹ ہو چکی تھی، گراؤنڈ بن چکی تھی، اب وہ صرف انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں۔ ابھی تک مکہ سے کوئی لوگ نہیں گئے تھے ہجرت کر کے مدینہ میں، صرف مدینہ کے لوگ تھے، وہی مسلمان ہوئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر مجھے وہ جگہ دکھائی کہ جہاں پہ ہجرت کر کے ہمیں جانا تھا، اور میں نے وہ جگہ جب دیکھی تو وہاں پہ مجھے کھجوروں کے درخت اور ایسے پتھر اور پہاڑ نظر آئے کہ جو آتش فشاں کے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ والکینک راکس ہوتے ہیں اس طرح کے۔ تو اس طرح کی 3 جگہیں تھیں، ایک مدینہ تھا، یثرب جس کا نام تھا اس وقت، دوسرا یمن کے اندر علاقہ تھا، اور تیسرا خیبر کا علاقہ تھا کہ جہاں پہ کھجوروں کے درخت اور یہ تھے۔ ابھی بھی ہم دیکھیں کہ اگر بائی ایئر جب ٹریول کرتے ہیں اور مدینہ پہ لینڈ کرنے سے پہلے دیکھیں تو اس کے سراؤنڈنگ میں جو پہاڑ ہیں وہ آپ کو ایسے لگیں گے جیسے والکینک راکس ہیں، اس طرح کے جو ہے نا کچھ چکنے پتھر ہیں اس کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اس وقت تک ان کو ایگزیکٹ جو ڈیسٹینیشن تھا اس کا پتہ نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مدینہ سے یثرب کے لوگوں کے نصیب جاگے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو ایکچوئل پھر فائنل ہوا کہ یہ وہ یثرب ہے کہ جو نیئر فیوچر میں جا کے مدینہ تو نبی بننے والا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنا شروع کی ہجرت کے لیے،
اور اب اللہ کے نبی نے ان کو ایک ایک کر کے اجازت دینا شروع کی۔ اب کیا تھا کہ ہجرت اس طرح سے نہیں ہو رہی تھی کہ میس مائگریشن، لوگ اکٹھے ہو کے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ ہر بندہ انڈیویجولی وہ سفر کرتا تھا، کچھ فیملیز کے ساتھ کرتے تھے، کچھ اکیلے کر رہے تھے، لیکن ہر بندہ اپنے حالات کے مطابق کرتا تھا۔ جو وہاں کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ کلاس تھی، اس کے لیے اور طرح کے مسائل تھے، ان کے مال دولت جائیداد سب کچھ تھا، قبیلہ تھا۔ جو غلام تھے یا آزاد کیے ہوئے غلام تھے، ان کے لیے اور مسئلے مسائل تھے۔ تو ہر جو مائگریٹ ہوئے تھے ان کی ایک اپنی سٹوری تھی۔ ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ان سٹوریز کا نہیں پتہ، لیکن جو چند ایک سٹوریز ہمیں پتہ ہیں ان کو میں یہاں پہ انشاءاللہ مینشن کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی جو سٹوری آتی ہے جو بہت مشہور ہے وہ ابو سلمہ کی ہے۔ ابو سلمہ وہ ہیں کہ جن کی وائف ہیں ام سلمہ، اور یہ ام سلمہ وہ ہیں کہ جو آگے چل کے ہماری امہات المومنین میں شامل ہوتی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا تھا بعد میں آ کے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہیں وہ ابو سلمہ زندہ تھے، اور یہ وہ کپل ہے کہ جس نے 2 دفعہ ہجرت کی۔ انہوں نے حبشہ میں بھی ہجرت کی، اور جب وہاں پہ افواہ اڑی کہ تمام قریش جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ آیات کچھ ایسی آئیں، اس کی وجہ سے پھر وہ واپس آ گئے۔ لیکن جب وہ واپس آ گئے تو پھر وہ مکہ میں ہی رہے، پھر واپس نہیں گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جب پتہ لگا کہ اب ہجرت کا موقع آ گیا تو ان لوگوں نے اپنا تیاری کی اور ہجرت کے لیے نکلے۔ جو ابو سلمہ تھے وہ قریش سے نہیں تھے، وہ قریشی نہیں تھے، وہ دوسرے قبیلے سے تھے، لیکن وہ اپنا قبیلہ چھوڑ کے اس قبیلے میں آ کے بس گئے تھے، کیونکہ ام سلمہ جو ہے وہ قریش سے تھیں۔ جب وہ تیار ہو کے نکلے پورے اپنے خاندان کے ساتھ، ایک بیٹا تھا ان کا اور میاں بیوی، تو قریش نے ان کو روک لیا ابو سلمہ کو۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ ہمارے قبیلے سے نہیں ہو تو آپ جو، آپ کو ہم نہیں روکتے، لیکن یہ عورت جو ہے یہ ہماری بیٹی ہے قبیلے کی، اس کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ام سلمہ کو بھی روک لیا اور ان کے بیٹے کو بھی روک لیا، اور ابو سلمہ اکیلے ہجرت کر گئے۔ جب اس بات کا پتہ چلا، قبائلی عصبیت دیکھیں کہ ابو سلمہ کا جو قبیلہ تھا وہ اب آ گیا قریش کے پاس۔ انہوں نے آ کے کہا کہ یہ عورت جو ہے یہ تو تم لوگ کے قبیلے کی ہے، لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ ہمارے قبیلے سے بلانگ کرتا ہے، تو یہ بیٹا تو ہم لے کے جائیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس طرح سے کھینچا تانی ہونا شروع ہوئی، وہ فزیکلی کھینچا تانی کہ بچے کا بازو نکل گیا، ڈسلوکیٹ ہو گیا اس طرح سے۔ تو ام سلمہ نے پھر روتے ہوئے کہا کہ آپ بچے کو جانے دیں، یعنی ماں تھی نا، انہوں نے کہا کہ اس کی جان کو کوئی حرج جو ہے اس سے بہتر ہے تم جانے دو، اس کو لے کے جانے دو۔ اب ام سلمہ کا یہ حال تھا کہ میاں جو ہے وہ یثرب جا چکے تھے، بچہ جو ہے وہ میاں کے قبیلے والے وہ لے کے جا چکے تھے، اور خود جو ہیں وہ مکہ میں تھیں۔ اور کہتے ہیں کہ 1.5 سال تک وہ صبح اٹھتی اور تنیم کے مقام تک جاتی، اور وہاں پہ بیٹھ کے، وہ آخری مقام ہے جہاں پہ جو مکہ کا سٹی ہے وہ نظر آ رہا ہوتا، وہاں پہ بیٹھ کے پورا دن روتی رہتی، کہ ان کو کہتے ہیں کچھ سمجھ نہ آتی، کچھ بات نہیں کرتی، کسی کے ساتھ انگیج نہیں کرتی، بس اس دکھ میں جو ہے وہ روتی رہتی کہ نہ میاں ان کے پاس ہے، نہ ان کا بچہ ان کے پاس ہے، اور وہ اکیلی یہاں پہ ہیں اور مومنہ ہیں، اور ظاہری بات ہے قریش کے اور مشرکین کے پاس ہیں۔ آخر جا کے 1.5 سال بعد انہی کے قبیلے کا ایک کزن ہے، وہ فائنلی جا کے اس کے ماں باپ سے اور بڑوں سے، قبیلے والے سے بات کرتا ہے کہ کیوں تم لوگوں نے روک کے رکھا ہوا ہے ان کو جانے دو، تم لوگوں کا کیا فائدہ ہے اس طرح سے روکنے سے۔ خیر وہ بات وغیرہ کر کے کسی طرح منا لیتے ہیں، تو ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ آپ چلی جائیں۔ یہ اپنے بچے کو لیتی ہیں، اکیلی اونٹ پہ سوار ہو کے مکہ سے نکلتی ہیں۔ جس وقت وہ مکہ سے حدود سے باہر نکلتی ہیں تو اکیلی عورت ہوتی ہیں، آگے سے ایک شخص آ رہا ہوتا ہے جو کہ قریش سے بلانگ کرتا ہے، عثمان ابن طلحہ، اور یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہیں، یہ پیگن ہے۔ یہ آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا میاں جو ہے وہ یثرب جا چکا ہے اور میں اس کو ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اب وہ خود جو ہیں کہیں شکار سے یا کسی کی ایکسپیڈیشن سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اکیلی اس طرح سے جانا تو تم خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اب وہ دیکھیے کہ یہ اس وقت جس کے اندر خیر ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا جب تک مذہب چینج نہیں ہوتا اس کے اندر خیر نہیں ہوتی۔ اب عثمان بن طلحہ لے کے ان کو چلتے ہیں پیدل، اونٹ کی جو ہے وہ انہوں نے نکیل پکڑی ہوتی ہے، اور وہ حضرت ام سلمہ خود بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں عثمان بن طلحہ سے زیادہ نفیس اور شریف آدمی نہیں دیکھا۔ کہ کیا ہوتا کہ جہاں پہ رات ہوتی وہ اونٹ کو نیچے بٹھاتے اور منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو جاتے کہ جب تک میں اونٹ سے اتر جاتی، اور جہاں پہ بھی پڑاؤ کرتی وہ تھوڑا فاصلے پہ وہاں پہ ریسٹ کرتے۔ اس کے بعد دن شروع ہوتا، پھر وہ اونٹ کو آ کے میرے پاس نیچے بٹھاتے اور منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو جاتے، اور میں اس پہ سوار ہو جاتی اور وہ مجھے لے جاتے۔ اس طرح سے وہ پیدل جو ہے وہ یثرب تک ان کو چھوڑ کے آئے، اور آپ دیکھیں کہ یہ آلموسٹ 2 ہفتے کا سفر ہے۔
2 ہفتے ایک آدمی ایک عورت کو لے کے چل رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اکیلی جا رہی ہے اور اس کو ساتھ کمپنی دینے کے لیے. اور وہاں پہ پہنچا کے تو جب یثرب کے گھر نظر آنے شروع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں پہ تمہارا خاوند ہے اور اب میں یہاں سے واپس جاتا ہوں. اور واپسی پہ اونٹ ان کے پاس نہیں تھا, اونٹ ام سلمہ کا تھا. تو آپ دیکھیں کہ وہ پیدل وہاں سے واپس آتے ہیں. فائنلی اس طرح سے جا کے ام سلمہ اپنے میاں سے ملتی ہیں. لیکن یہ جو عثمان بن طلحہ ہے ان کے بارے میں دیکھیں کہ یہ وہ 3 شخص آخری کہ جو جسٹ فتح مکہ سے پہلے جو ہے مسلمان ہوتے ہیں, اس میں ایک عثمان بن طلحہ تھے. فائنلی یہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے تو پھر حضرت عباس کو بلاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو سقایا. اب مختلف جو ہے نا ڈیوٹیز ہوتی تھیں نا خانہ کعبہ کی, تو وہ بانٹ رہے تھے. تو حضرت عباس کو سقایا یعنی پانی پلانے کی جو ڈیوٹی تھی وہ دی انہوں نے. اور حضرت عباس نے کہا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی جو ہے وہ بھی آپ مجھے ہی عنایت کر دیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کو کہا. تو رسول اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کو بھیجا کہ عثمان بن طلحہ کو ڈھونڈ کے لاؤ, یہ عثمان بن طلحہ جو تھے ان کو ڈھونڈ کے لاؤ. تو وہ گئے اور ان کو بلا کے لے کے آئے. تو عثمان بن طلحہ جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے تو لگا چونکہ اب آپ نے فتح کر لیا اس مکہ کو تو آپ اب اپنے لوگوں کے اندر اس کو بانٹیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ چابیاں عثمان بن طلحہ تک رہیں گی اور قیامت تک یہ اسی کی فیملی میں جو ہے یہ کنجی جو ہے وہ چلے گی, اور جو ان سے چھیننے کی یا لینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوئے گا. اور ابھی تک تو عثمان بن طلحہ کا ہی جو خاندان ہے کہ جو اس کا جو کیپر ہے اس کا ابھی تک ان کی کنجی جو ہے وہ ان کے پاس ہے, اسی خاندان کے پاس. تو دیکھیں کہ کوئی شخص ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی خاصیت ڈال دیتا ہے کہ اس کی نسلیں جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. تو یہ عثمان بن طلحہ تھے. ایک تو یہ سٹوری تھی. اس کے بعد صہیب الرومی جو ہے ان کی سٹوری. اب صہیب الرومی جو ہیں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ روم سے تھے, جو اس وقت کے روم تھے, لیکن وہ روم سے نہیں تھے, وہ عرب النسل تھے. لیکن بہت چھوٹی عمر میں ان کو کوئی یہاں سے اغوا کر کے لے گیا اور روم میں جا کے ایز اے سلیو ان کو بیچ دیا. تو وہاں پہ ایک غلام کی طرح وہ روم میں رہے. اس وجہ سے ان کا کہتے ہیں کہ لہجہ بھی عربوں سے تھوڑا فرق تھا کیونکہ روم میں زیادہ دیر رہے تھے وہ. وہاں سے واپس کسی نے ان کو پھر غلام کے طور پہ یہیں پہ آ کے بیچ دیا مکہ میں. مکہ میں کچھ عرصہ رہے, انہوں نے اپنا محنت کی, اپنا جو مالک تھا اس کے ساتھ کتابت جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ محنت کرتے ہو اور آپ ڈیل کر لیتے ہو اپنے مالک کے ساتھ کہ میں تمہیں اتنا پے کروں گا اور تم مجھے آزاد کر دو گے. تو وہ آزاد اپنے آپ کو انہوں نے کروایا اور اس کے بعد چھوٹا سا بزنس سیٹ اپ کر لیا انہوں نے. اب صہیب الرومی جب نکلے اپنا سارا سامان وغیرہ لے کے تو مکہ سے باہر پہنچے تو قریش کے کچھ نوجوان تھے, آ کے انہوں نے گھیر لیا ان کو. صہیب الرومی کہتے ہیں کہ میرے پاس جو 40 تیر ہیں میرے پاس ترکش میں, اور جب تک تم میں سے 40 تیر تم لوگوں کو لگ نہیں جاتے تب تک وہ میرے تک پہنچ نہیں سکتا, اور جب تم میرے پاس پہنچ جاؤ گے تو میرے پاس تلوار ہے, اور جب تک میں تم لوگوں کو ایک ایک کو اس تلوار سے گھاؤ نہیں لگا دیتا تب تک میرے تک ہاتھ کسی نے پہنچ سکتا. تو اب وہ گھیر کے کھڑے ہیں اور یہ جو ہے ان کو قریب آنے نہیں دے رہے. الٹیمیٹلی صہیب الرومی کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ جتنا میرا خزانہ تھا اور میرا مال دولت ہے وہ کہاں پہ ہے, تو کیا تم میرے ساتھ اس پہ ڈیل کرتے ہو کہ میں تمہیں مال و دولت دے دیتا ہوں اور تم مجھے ہجرت کرنے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم اس بات میں مان جاتے ہیں. تو انہوں نے جس جگہ پہ اپنا مال دبایا ہوا تھا, جو بھی ان کی جمع پونجی تھی وہ دبایا ہوا تھا, انہوں نے کہا فلاں فلاں جگہ پہ جا کے تم مال نکال لو اور میں ہجرت کر لیتا ہوں, وہ مال تمہارا اور میں ہجرت کر جاتا ہوں. یہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے جو ہیں صہیب رومی جو ہیں وہ ہجرت کر جاتے ہیں. بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں صہیب رومی کے بارے میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ صہیب کیا ہی بہترین تجارت کی ہے تم نے. کسی نے ان کو نہیں بتایا, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ صہیب یہ تجارت کر کے آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صہیب کیا ہی بہترین تجارت کر کے تم وہاں سے آئے ہو. تو یہ صہیب رومی ہیں کہ جو اپنا سارا مال, ساری جمع پونجی جو ہیں وہ لٹا کے وہاں سے نکلتے ہیں. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ عمر جو ہیں وہ جب مائیگریشن کا پلان کرتے ہیں تو وہ اپنے 2 دوستوں کو اور ساتھ ہوتے ہیں. ایک کا نام عیاش ہے اور ایک کا نام ابن ہشام ہے. ابن ہشام جو ہے وہ ابو جہل کا ہاف بردر ہے, یعنی باپ ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے. اب وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں دن ہم مکہ سے باہر جو ہے وہ ملیں گے, اور جو وہاں پہ پہنچ گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہجرت کرے گا, اور جو نہیں پہنچ سکا اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا. جس دن ان کا پلان بنتا ہے پہنچنے کا, اس دن عیاش جو ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. حضرت عمر اور ابن ہشام جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہشام نہیں آیا تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد وہ ہجرت کر جاتے ہیں.
جیسے وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں 1-2 دن کے بعد ابو جہل جو ہے وہ پیچھے آ جاتا ہے ان کے ابن ہشام کے، اور آگے ان کو کہتا ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، دھوپ میں بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب تک ہشام میرے پاس نہیں آئے گا تب تک نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، تو اس طرح تو وہ مر جائے گی، تو تم میرے ساتھ چلو، کم سے کم اس کو تسلی دلاسا دے کے تم پھر واپس آ جاؤ۔ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک ایسی نظر دی تھی، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اگر جب اس کو بھوک لگے گی تو وہ کھا بھی لے گی، اور اس کو کچھ مسئلہ ہوئے گا تو وہ پی بھی لے گی، تم چھوڑو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم ان کے چال میں نہ آؤ۔ اب وہ کہتا رہا ابو جہل کے، حتیٰ کہ ان کا جو ابن ہشام تھے ان کا دل پسیج گیا، انہوں نے کہا میری ماں ہے تو میں ایک دفعہ جا کے مل کے آ جاتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم پھر میرا اونٹ لے کے جاؤ کہ یہ ان کے اونٹوں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ تیز ہے، جہاں تمہیں لگے کہ یہ تمہارے ساتھ کوئی ٹرک کرنے لگے ہیں یا تمہیں دھوکہ دینے لگے ہیں تو تم فوراً واپس آ جانا، پلٹ آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ حقیقی بھائی ہے اور یہ اسلام میں بھائی ہے، لیکن وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرا اونٹ بھی لے جاؤ کہ مجھے پتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے، جہاں پہ دھوکہ ہو تم واپس آ جانا۔ اب یہ لوگ لے کے ان کو جب نکلتے ہیں تو تھوڑا بہت سفر گزرتا ہے، بڑا لمبا سفر ہے، اونٹ پہ بھی کریں تو آپ کا 8-9 دن کا بڑی تیزی سے بھی کریں سفر تو ہوتا تھا، بات چیت ہوتے، کچھ فرینکنس ہوتے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ہوا تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تمہارا اونٹ جو ہے وہ بڑا زبردست لگ رہا ہے، تو یہ ذرا اونٹ مجھے دکھاؤ، میں ذرا اس کو دیکھتا ہوں کس طرح سے ہے۔ وہ جیسے ہی اونٹ کو بٹھاتے ہیں تو ابو جہل اور اس کے ساتھ جو آدمی ہوتا ہے وہ ان پہ حملہ کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر باندھ کے ابن ہشام کے، اور ان کو واپس لے جاتے ہیں۔ اور جب وہ واپس مکہ میں پہنچتے ہیں تو ان کو جا کے پتہ لگتا ہے کہ ان کا جو دوست عیاش تھا اس کو بھی ایک کمرے کے اندر انہوں نے بند کیا ہوا ہے، وہیں پہ ان کو بھی جا کے بند کر دیتے ہیں۔ یعنی ان دونوں کو، آپ سوچیں کہ مکہ کے اندر اس سے پہلے کوئی جیل کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ پراپر کوئی جیل ہوتی تھی، اسپیشل مائگریٹ کرنے والوں کے لیے انہوں نے ایک جگہ مختص کی کہ یہاں پہ ان لوگوں کو ڈالا کریں گے، ان کو قید کر کے رکھیں گے یہاں پہ۔ جب وہ وہاں پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگ گیا کہ ان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ تب تک وہاں سے نہیں نکلے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، اور جب مدینہ میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ جو پیچھے ہجرت نہیں کر پا رہے یا پھنس گئے ہیں، تو باقاعدہ عیاش کا اور ابن ہشام کا نام لے کے قنوت نازلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا کرتے، اور حتیٰ کہ کہتے کہ کوئی ہے جو ان کے لیے مدد کرے، اور جا کے تو ولید ابن ولید جو ہیں، جو خالد ابن ولید کے بڑے بھائی ہیں، یہ فائنلی جو ہے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور لے کے آؤں گا۔ although کہ ہمارے پاس اس کی تفصیل نہیں ہے کہ کس طرح وہ مکہ میں گھسے ہوں گے، کس طرح اس جگہ کا پتہ لگایا ہوگا، لیکن ولید ابن ولید ان دونوں لوگوں کو چھڑا کے لے کے آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کے لیے مائگریشن اتنی مشکل تھی کہ مائگریٹ کر کے بھی واپس جا کے پھنس گئے، اور وہاں پہ پھر بعد میں جب نکلے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مائگریشن کر کے واپس آ گئے۔ تو یہ ڈفرینٹ جو ہیں سٹوریز ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا زبردست قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سامنے عمر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا کہ جس نے علل اعلان جو ہے وہ مائگریشن کی، جس نے ہجرت کی۔ حضرت عمر نے کیا کہ وہ اپنا سفر کا جو ہے وہ تیاری کر کے باہر نکلے، آ کے طواف کیا، طواف کر کے باہر آ کے لوگوں کو پکار کے اکٹھا کیا، اور پھر ان کو کہا کہ میں عمر ابن خطاب، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور جس ماں نے اپنے بیٹے سے ہاتھ دھونے ہیں، یا جس بیوی نے بیوہ ہونا ہے، وہ اس کا آدمی آ کے مجھے باہر فلاں وادی میں ملے۔ یعنی اس طرح سے وہ حضرت عمر ہے نا، پھر حضرت عمر نے کہا کہ اس طرح سے وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ علن وہاں سے نکلے اور ان کو کسی کی روکنے کی ہمت نہیں ہوئی حضرت عمر کو، تو حضرت عمر نے اس طرح سے ہجرت کی۔ اب فائنل جو سٹوری، جو مین سٹوری ہے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فرسٹ پرسن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی، کیونکہ حضرت عائشہ کی عمر تو بہت چھوٹی تھی، کہتی ہیں کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی تب سے میں نے اپنے آپ کو مسلم گھرانے میں پایا، یعنی وہ بائی برتھ مسلم تھی، اس وجہ سے کیونکہ ان کی جو بڑی بہن تھی حضرت اسما، وہ دوسری ماں سے تھی، لیکن جب حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو حضرت ابو بکر نے ان کو طلاق دے کے ایک اور عورت سے شادی کی، اور ان سے جو ہے ام رمان جن کا نام تھا، حضرت عائشہ پیدا ہوئیں۔ تو حضرت عائشہ کی والدہ اور والد دونوں مسلمان تھے جب سے وہ پیدا ہوئیں۔ تو انہوں نے کہا جب سے میں پیدا ہوئی تب سے میں نے ہوش سنبھالا، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر دن میں ضرور 1 دفعہ یا 2 دفعہ آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے پرمیشنز کے لیے آنا شروع ہو گئے کہ ہمیں اجازت دیں ہم ہجرت کریں، تو حضرت ابو بکر نے بھی ایک اونٹ جو ہے وہ ریڈی کیا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ہجرت کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں اجازت دے اور پھر ہم سفر کریں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ مطلب میں آپ کے ساتھ سفر میں شریک ہوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہم سفر میں اکٹھے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کیا کہ 2 اونٹ جو ہیں وہ تیار کرنے شروع کر دیے. وہ تیار اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کو اسپیسیفک قسم کی جو ہے وہ فیڈ دیا کرتے تھے کہ جس سے ان کا جو فیٹ ہے وہ زیادہ اس کو سٹور کر سکتے تھے, اور اونٹ جو ہے لمبے سفر کے لیے پانی جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے بھی کیسی زبردست مخلوق بنائی نا کہ کئی دن سفر کر لیتا ہے اور پانی جو ہے وہ اپنے اندر سٹور کرتا ہے. تو حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دیں. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت, جس وقت عام طور پہ دوپہر میں یہاں پہ بھی عام طور پہ کوئی کسی کی طرف نہیں آتا جاتا, دوپہر میں ہم نے دور سے ایک جو ہے نا ہیولا دیکھا کہ کوئی شخص ہماری طرف آ رہا ہے اور منہ لپیٹا ہوا ہے انہوں نے. تو جب قریب پہنچے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آتے ہی جو ہے حضرت ابو بکر سے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو باہر نکالو. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ صرف آپ کی فیملی ہے, یعنی عائشہ تھی, حضرت اسما تھی اور حضرت ابو بکر خود تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی ہے ہجرت کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی آدمی خوشی کی وجہ سے رو بھی سکتا ہے, جب تک میں نے حضرت ابو بکر کو یہ خبر سننے کے بعد روتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ان کو اس قدر خوشی ہوئی کہ ہمیں اجازت مل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب ہم ہجرت کے لیے نکلنا شروع کریں گے. تو وہاں سے انہوں نے اپنی تیاری شروع کی. حضرت ابو بکر نے جو اونٹ تھے وہ تیار کر رکھے, اور بڑے انہوں نے نا ایکسائٹمنٹ سے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے پہلے سے ہی نا ایک اونٹ تیار کر کے رکھا ہوا تھا, اور ایک آپ کے لیے اور ایک میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا توقف کیا, تھوڑا پاز کیا, اور اس کے بعد کہا ہاں ٹھیک ہے لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابو بکر کو کہا کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا, قیمت کے بغیر نہیں لوں گا. تو بڑا حضرت ابو بکر نے ان کو انسسٹ کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, یہ میں ایسے نہیں لوں گا, یہ میں قیمت کے ساتھ لوں گا. وہ خیر اس چیز پہ مانے. اس کے بعد انہوں نے تیاری شروع کی, اور حضرت اسما جو ہیں وہ انہوں نے چیزیں باندھنا شروع کی. تو یہ بڑا زبردست واقعہ ہے کہ وہ جب کھانا وغیرہ باندھ رہی تھی, سفر کی چیزیں باندھ رہی تھیں, تو جب انہوں نے چیزیں رکھ لیں تو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی ان کو, کوئی رسی. تو انہوں نے جو اپنا بیلٹ باندھی ہوئی تھی, یا ایک رسی طرح یا موٹا کپڑا کہہ لیں آپ, تو انہوں نے اس کو کاٹ کے 2 حصے کیا, ایک کے ساتھ اپنی بیلٹ بنائی اور ایک کے ساتھ اس کو جو سامان تھا اس کو باندھا. اس کی وجہ سے ان کا لقب جو ہے ذاتو نکاتین, نکاح کہتے ہیں اس کو بیلٹ کو, نکاتین 2 بیلٹیں, ذاتو نکاتین ان کا یہ لقب پڑ گیا کہ 2 بیلٹوں والی حضرت اسما کا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی چیز جو ہیں اللہ تعالیٰ کو کیسی پسند آتی ہیں, کہ ان کا یہ لقب تھا ذاتو نکاتین. خیر انہوں نے باندھ دیا, اور حضرت ابو بکر نے 5000 درہم جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھے. کہتے ہیں کہ جس وقت یہ دعوت کا معاملہ اور سلسلہ شروع ہوا تھا تو حضرت ابو بکر کے پاس 40 سے 50 ہزار درہم تھے. سارے کے سارے کدھر گئے؟ جو کمزور ہوتا تھا اس کو خرید کے آزاد کرتے تھے, جو کمزور ہوتا تھا اس کو خرید کے آزاد کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر بڑے زبردست جو ہیں وہ تاجر تھے, لیکن جس طرح وہ خرچ کر رہے تھے تو اینڈ پہ 5000 درہم, اور حضرت اسما کہتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا گھر میں, اور 5000 درہم جو ہیں وہ لے کے سفر کے لیے نکلے. حضرت ابو بکر کے جو والد تھے ابو قحافہ, وہ بہت بعد میں جا کے مسلمان ہوئے, اس وقت بڑے کرٹک تھے. تو وہ گھر پہ آئے اور اسما سے پوچھا کہ کس طرح کا باپ ہے تمہارا کہ 2 لڑکیوں کو چھوڑ کے چلا گیا اور کوئی پیسہ بھی نہیں چھوڑا اس نے, اور اس کو کیا خیال نہیں ہے تم لوگوں کا؟ تو حضرت اسما نے کیا کیا کہ جس مرتبان میں یا جس برتن میں پیسے اکٹھے کیے ہوتے تھے اس میں لا کے جو ہیں وہ پتھر ڈالے, اور وہ نابینا تھے جو ابو قحافہ تھے, اور ان کو جا کے ہاتھ میں پکڑایا, یہ دیکھیں نہیں وہ بہت پیسے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے کہ وہ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں. حضرت ابو بکر نے پیچھے اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں چھوڑا کہ وہ مکہ میں اپنے قبیلے میں ہیں تو کم سے کم کھانے کو تو ان کو مل جائے گا, لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پہ لے کے جا رہا ہوں, پتہ نہیں کس قسم کے معاملات درپیش ہوتے ہیں. اس طرف تو جو ہے یہ سارا کا سارا معاملہ چل رہا تھا. ادھر جو ہے دار الندوہ جو کہ یہ کفار کی مشرکین کی پارلیمنٹ تھی, اس کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے قریش کے جو مشرک تھے وہ اکٹھے ہوئے, سوائے بنو ہاشم کے, کہ ہاشم اس کے نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ, اور مطعم ابن عدی. مطعم ابن عدی وہ کہ جس نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہوئی تھی اس کو. ان 2 لوگوں کے علاوہ, بنو ہاشم کے علاوہ اور مطعم ابن عدی کے علاوہ باقی سب لوگوں کو اکٹھا کیا
اور پلان کیا کرنا تھا؟ پلان کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکا جائے. اب وہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا اور ان کی ڈسکشن شروع ہوئی، حتیٰ کہ کچھ روایات میں آتے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر شیطان نے خود آ کے جو ہے وہ شرکت کی اور اپنے بھی مشورے دیے. وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جو اس کو دیکھیں گے. تو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.